محسوس کریے گا اس میں جو تیسرا تابوت ہے وہ ایک 9 برس تقسیم بچے کا تابوت ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ یہ ننھا سا بچہ خیمے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میرے چچا کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے چچا کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چوبے خیمہ اٹھائی، دوڑا ہوا یہ ننھا سا بچہ میدان میں آیا، آواز دی اور اسی میں کیا سمجھتا ہے میرا چچا حسین اکیلا ہے؟ ارے نہیں نہیں، میں اپنے چچا کی طرف سے لڑنے آؤں گا۔ اللہ اللہ روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابن حیا سے جہمی بنا، ایک ایسی تلوار ماری بچے کا سر شلاتا ہوا، آواز دی چچا میری قربانی کو قبول کریے گا، جزاک اللہ جزاک اللہ، رونے میں بخل نہ کرے۔ لیجئے اب آپ کی نظروں کے سامنے 2 تابوت آ رہے ہیں، حضرت محمد ابن مسلم، حضرت عبداللہ ابن مسلم۔ یہ مسلم کے 2 دلارے ہیں، مسلم کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہو گئے اور 2 بیٹے کربلا میں آ گئے۔ ہاں رونے کا یہی حق ہے، 2 بیٹے کربلا میں آ گئے۔ معلوم ہے کربلا میں جب ننھے یہ بچے اجازت لے کے آئے ہیں نا تو قیامت برپا کر دی ہے، فوجیں بھاگنے لگی ہے، لیکن ایک مرتبہ ابن نفیل کہتا ہے ارے دیکھتے کیا ہو، ان کا کام تمام کر دو۔ ایک مرتبہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے فوجیں آگے بڑھی، جب قابو نہ پایا چھوٹے بھائی پہ وار کیا۔ اللہ اللہ، ابن عیاض سے ایک ایسا تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر چلا۔ اللہ اکبر، میں آپ کی جانب کوئی پتھر پھینکوں، سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے روکنے کی کوشش کریں۔ ذرا سوچو، پتھر نہیں تیر چلایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس ننھے سے بچے نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے تیر کو روکنا چاہا، میری طرف دیکھے، تیر کو روکنا چاہا، تیر اتنی تیز چلایا گیا کہ تیر ارے ہاتھوں کو چھیدتا ہوا پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ بچہ طرف کے کہتا ہے اے چچا میری مدد کریے، حسین دوڑے ہوئے آ گئے میرے لال، میں آپ کی نصرت کے لیے آ گیا۔ ہاں یہی ننھے لاشیں مسلم کو کوفے میں لٹکتا ہوا دیکھتی ہے تو تڑپ کے کہتی ہے صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے، وہ خستتل وہ مسترب الحال کیا ہوئے، اے میرے سردار میرے بچے کہاں چلے گئے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ماں ماتم تو کر رہی تھی، لیکن جب مدینے لوٹ کے آئی ہے پتا چلا بچوں کو کہ محمد کی ماں اور لٹا ہوا قافلہ آیا، دوڑے ہوئے ننھے ننھے مدینے کے بچے آ گئے اور ایک مرتبہ ماں کے قریب آتے کہتے ہیں اے زوجہ مسلم ہمارا دوست محمد اور عبداللہ کا ہے۔ ماں نے سینے پہ 2 ہاتھ مارا، کیا ہے بچوں اب تمہارا دوست لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ باب ازا، یہ اولاد یقین کے تابوت تھے۔ اب حضرت جعفر جو آپ امیر المومنین کے بھائی ہے، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ جو مدینے میں رہ گئے مگر اپنی طرف سے 2 ننھے بچوں کو بھیجا، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عون بن عبداللہ، یہ 2 کمسن بچے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے ان پہ ایسے قابو نہیں پائیں گے جب تک ان کو منتشر نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ 20 سے حملہ کیا گیا، ایک بھائی میمنہ میں، دوسرا بھائی میسرہ میں۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو جب نظر نہ آیا تو میری سمجھ دیکھے، چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی نظر نہ آیا تو اور نے ذرا بلند ہو کے گھوڑے کی زین سے اپنے بھائی کو دیکھنا چاہا، اتنے میں ابن طفیل آگے بڑھا، ایک نیزہ مارا پہلو میں، بچہ طرف مارو ہماری مدد کے لیے آئے۔ جزاک اللہ، ماموں مدد کے لیے آئے، ابھی ذرا سی رمق باقی کی حیات کی۔ بچوں نے کہا ماموں ہم تو جا رہے ہیں مگر اتنا کہتے ہیں اماں سے کہیے گا ارے بچے فرات میں ضرور گئے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ جزاک اللہ، رونے میں بخل نہ کرے، ان بچوں پہ نہ روئیں گے تو کس پہ روئیں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن پہ ان کی ماں نے ماتم نہیں کیا۔
ماں نے جب لاشیں شہداء پہ نظر گئی اور ننھے ننھے بچوں کے لاشیں دیکھے، ایک مرتبہ ماں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور طلب کے کہا، اے محمد، یہ ماں تمہارا ماتم نہیں کرے گی، یہ ماں حسین کا ماتم کرے گی۔ ماں تھی، سینے میں ماں کا دل ہے نا، کب تک برداشت کرتی؟ مدینے جب لوٹ کے آئی ہے، عبداللہ کے گھر میں آئی تو للے للے مسلے نظر آئے۔ ماں نے چیخ ماری، اے محمد، اب ماں تمہارا ماتم کرے گی۔ اے میرے بچوں، ماں کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیجئے، آپ کی نظروں کے سامنے ہونا محمد کے تابوت تھے، اب آپ کی نظروں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن حسن، حضرت عبداللہ اکبر ابن حسن اور قاسم گلبدن، قاسم خستتل، یہ تین تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں جو اولاد حسن کے تابوت ہے۔ ہاں، اس میں تیسرا تابوت حسن ابن قاسم ابن حسن کا تابوت ہے۔ یقیناً آپ ضرور بوسہ لیجئے گا، لیکن بوسہ لیتے ہوئے اتنا یاد رہے، یہ جو تیسرا تابوت ہے، یہ وہ تابوت ہے کہ جس کا شہید اپنی زندگی میں پامال ہو گیا۔ اس لیے تابوت کا بوسہ لیتے ہوئے ذرا خیال رہے، بدن تمام زخمی ہے۔ اللہ اللہ، جب امام حسین لاش قاسم کو عبا کے دامن میں چن چن کے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد لاشا لے کے خیمے پہ آئے، قیامت برپا ہو گئی۔ ایک شب کا دولہ ہے نا، جب لاشا لے کر آئے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ دوڑی ہوئی کبرا آ گئی، بابا میرا دولہ کہاں ہے؟ اور میں پرواہ ہو گئی، آقا میرا بیٹا کہاں ہے؟ حسین کچھ کہہ تو نہ سکے مگر گٹری بنی ہوئی لاش رنگی، کبرا لے تیرا دولہ آ گیا۔ اللہ اکبر، ایک شکتی بھی آئی ہے۔ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بیوائیں اپنے شوہر کو روتی ہے کیسے تڑپ تڑپ کے بیان کر کر کے روتی ہے۔ میر انیس بیان کرتے ہیں کہ جب کبرا لاش قاسم پہ آئی ہے تو تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ میر انیس کی زبانی بیان کر رہا ہوں، کبرا آنے کے بعد کہتی ہے، صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں؟ اللہ اکبر، صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں؟ پیاسا کہوں یا فدیہ راہ خدا کہوں؟ دولہا کہوں یا قاسم دلگو قبا کہوں؟ ارے دولہا بھی وہی بنتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، ایک شروع کی بیاہی دولہے کو کیا کہتے ہوتی ہے؟ تیری بیوہ کیسے ماتم کرے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدائی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اور یہی حق ہے، جزاک اللہ، خدائی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اب اس ماں کے بیٹوں کے تابوت آئیں گے جسے ام البنون کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لیجیے آپ کی نظروں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن سعید ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عبید اللہ ابن علی، یہ علی کے بیٹوں کے تابوت ہے، یہ ام البنین کے دلارے کے تابوت ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو ایک مرتبہ سنانے والے بشیر نے آواز دی، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی بدرارو۔ جب یہ صدا ایک بوڑھی ماں کے کانوں میں گئی، دوڑی ہوئی عصا تھامے ایک بچے کو لے کر کے چلی، کہتی ہے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ جب ماں قریب گئی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا، اے بیوی تیرا جعفر مارا گیا۔ اللہ اکبر، تیرا جعفر مارا گیا۔ بیوی تڑپ گئی، کہتی ہے اخبرنی عن الحسین، مجھے اس سے گلا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا تیرا عبداللہ مارا گیا، تیرا جعفر مارا گیا، تیرا محمد مارا گیا۔ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں، تو اتنا بتاؤ میرا آقا حسین کیسا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ بیوی نے تو ہاتھ سینے پہ مارے، کہتی ہے بشیر اب میں نہیں پوچھوں گی کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے، میں جانتی ہوں عباس مارا گیا تو حسین بھی قتل ہو گیا۔ وہ اتنا بتا دے
پہلے حسین مارا گیا یا پہلے عباس؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ لیجیے اسی غازی کی یاد، یا علی علمدار کا علم آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ شہید ہے کربلا کا جسے دیکھ دیکھ کے بچے کی آس تھی کہ غازی ہے، غازی ہے۔ نیزے تابوت بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ روایتیں کہتی ہے جب یہی وہ عالم ہے جسے لے کر غازی فرات پہ آئے تھے، یہ وہ عالم ہے جو سکینہ کی آس ہے۔ سکینہ دیکھ کے کہتی کہ بچوں دیکھو وہ عالم نظر آ رہا ہے، وہ عالم نظر آ رہا ہے، وہ عالم نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، لیکن قیامت تو دب برپا ہوئی جب عالم آیا، علمدار آیا، سکینہ دوڑی ہوئی آگے بڑھی، بابا کا دامن تھاما، اے بابا میں نے پانی مانگا تھا، میرا چچا کہاں ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اور باب رضا یہی وہ عالم ہے کہ جسے دیکھ کے سکینہ تڑپ گئی۔ سکینہ اس کے بعد بار بار کہتی تھی چچا ایک بار آ جاؤ۔ اب سکینہ پانے نہیں مانگے گی، سکینہ کبھی پانی کا شکوہ نہ کرے گی۔ جزاک اللہ۔ اب کون ہے؟ اب وہ ہے جو سیرت میں رسول اللہ سے مشابہ تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ ہم شکل پیمبر یعنی حضرت علی اکبر، یہ حسین کا وہ نازک بیٹا ہے جسے حسین نے میدان میں بھیجا تو کہا میرے لال جاؤ، آقا تمہیں بھیج رہا ہے، لیکن بیٹا جب تک ہو سکے مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ اللہ اللہ، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جزاک اللہ، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک مرتبہ اکبر حملے کر رہے تھے، اتنے میں حسین کی نظر پڑی کہ کوئی نامی گرامی پہلوان میرے بیٹے کے مقابلے میں آ گیا۔ آواز دی لیلا، ارے دعا کرو میرے لال کے مقابلے میں کوئی پہلوان آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ لیلا مصلی عبادت پہ بیٹھی، آواز دی یا رات یوسف الا یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ارے کربلا کا یوسف اپنے یعقوب سے بچھڑ رہا ہے۔ ابھی ماں کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی، بیٹا میدان سے آ گیا۔ اللہ اللہ، باپ کا مجمع ہے، ہر باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے بیٹا کچھ مانگے تو اسے پورا کر دیا جائے۔ باپ اپنے کو بیچ دے گا مگر بیٹے کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ خدا نہ کرے کوئی باپ اتنا مجبور ہو جائے جتنا غریب حسین ہو گیا۔ ایک مرتبہ بیٹا میدان سے آیا مگر عجب سوال ہے، بابا ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ میر علی اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے نپٹ کر دیکھا۔ ہاں کتنی مجبور تھی وہ، ساقی کوثر کی بہو، ارے خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، ایک قطرہ پانی مل جائے میرے لال تیری پیاس بجھ جائے۔ اللہ اللہ، پیاس سے نہ بجھی مگر سنان کا نیزہ آگ کے کلیجے میں لگا۔ آواز دی بابا سلام آخر قبول کر لو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہی وہ بیٹا ہے حسین کا جب راہ کوفہ و شام میں بیویوں کا یہ قافلہ چلا اور سر اکبر پہ نگاہ گئی تو ایک مرتبہ عیسائی خاتون طلب کے کہتی ہے خدا کرے اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، ماں کلیجہ تھامو۔ ایک مرتبہ لیلا نے تو طرف کی آواز دی، اے بیوی ایسا نہ کہے لیلا ابھی زندہ ہے، لیلا تم خانے کو زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کون ہے؟ حسین ہے، آواز استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من ظافر یصف عن حرم رسول اللہ۔ ارے کون ہے جو ہماری نصرت کرے؟ اس آواز میں اتنا درد تھا
علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین خیمے میں آئے. بہن لاؤ میں اس کا مقصد سمجھ گیا. حسین بچے کو لے کر میدان میں آئے. اللہ اکبر آواز دی. ایھا الاشقیاء اما ترون کیف یتلظی. ارے کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. اللہ اکبر. محسوس کرو تلظی کس منزل کو کہتے ہیں. تلظی پیاس کی اس منزل کو کہتے ہیں کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے کیسے وہ تڑپتی ہے. کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. بس یہی کیفیت اصغر کی تھی. کبھی منہ کھول رہے تھے کبھی بند کر رہے تھے. فوجوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے اینا اینا ہرملا احتا کلام الحسین. ارے ہرملا کہاں ہے. حسین کے بیٹے کا کام تمام کر دے. چلے کمارن میں 3 بھالا تیر. اب جو چلایا سلسلاتا ہوا تیر چلا. روایت کہتی ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام. بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب. حسین لاشا لے کر چلے. اللہ اکبر. محسوس کرو ارباب اعزاز حسین اکبر کا لاشا اٹھا چکے. قاسم کا پامال لاشا اٹھائے. عباس کے لاشے پہ گئے. مگر حسین اتنے غریب نہیں تھے جتنا لاش علی اصغر اٹھانے میں میرا مولا اپنے غربتی کا احساس کر رہا ہے. کبھی آگے کبھی پیچھے. لبوں پہ فقرا الا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تیرے خیمہ پہ لاشا لے کر آ گئے. خدا نہ کرے کوئی بہن وہ منظر دیکھے. بہنوں تمہارے بھائی سلامت رہے. ہر بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے نا. اللہ اللہ. جیسے ہی سنا بابا آ گئے. جیسے ہی سکینہ نے سنا اصغر آ گئے. دوڑی ہوئی آ گئی. بابا ارے بھیا کو بڑا چاہتے ہیں. سکینہ کا احساس نہیں ہے. بھیا کو پانی پلانا ہے. سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے دامن ابا الٹ دیا. سکینہ بے ہوش. ماں نے آواز دیا بولیا ہمیں صدقہ یونال. میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے ہیں. لیجئے اسی بچے کی یاد میں گہوارہ آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے. یہ اس بچے کا گہوارہ ہے. میرا مولا سجاد کہتا ہے میرا اصغر تو مارا گیا مگر اصغر کی یادیں جدا نہ ہو سکی. اس کی ماں ارے شب کی تنہائی میں جب عالم خواب میں ہوتی تھی اپنے ہاتھوں کو ہلاتی تھی. میرے لال یہ ماں تجھے جھولا جھلائے. یہ ماں تجھے لوری سنائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں یہ وہی جھولا ہے جو کربلا میں چلا دیا گیا. جس کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب اپنے آنچل میں باندھے رہی اور تڑپ کے کہتی تھی میرے اللہ یہ ماں سائے میں نہ بیٹھے گی. لیکن جیسے ہی سائے میں آئی روح قفس انشری سے پرواز کر گئی. امام سجاد آگے بڑھے اور ماں کے آنچل کو کھولا تو کچھ نہ ملا سوائے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کے. میرے لال یہ ماں تجھے بھلا نہیں سکتی. جزاک اللہ. اب کیا ہے نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. حسین ہے تنہائی ہے بے کسی ہے بے چارگی ہے بیمارگی ہے. میرے کہتے ہیں حسین جب کی چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ چھاڑ رہی تھی پدر کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جزاک اللہ. حسین جب چلے ہیں ایک مرتبہ بچی آگے بڑی. بابا چاہ تو رہے ہو مگر آخری بار مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو. اللہ اکبر. صاحبان اولاد کا مجمع ہے. ذرا سوچو ہر باپ کو اپنی بیٹیوں سے اور بیٹیوں کو باپ سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. ذرا سوچو باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی سکینہ جیسی ہو کیسی الفت ہوگی. باپ جلتی ہوئے ریت پہ سو گیا
ہاں سینے پہ سلا لیا. بچی طرف کے کہہ رہی ہوگی نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا. ارے میں رات کو مکر میں چلی آؤں گی بابا. بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہ آئے گی. حسین نے بیٹی کو سمجھایا, میدان قتال لے آئے. اس انداز سے جنگ کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی, لیکن اللہ اکبر قیامت برپا ہو گئی. آوازیں دے دیا حسین تلوار کو نیام میں رکھو. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی. اب کیا منظر ہے, چلتے تو 4 سمت سے بھالے حسین پر, اور ٹوٹے ہوئے برچیوں والے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. بس ماتی اور اس کی فریاد تھی. جنگل میں گونج فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا, واہ مصیبت آؤ, ہے یہ ظلم آؤ, یہ عالم کا مرتضی. ارے 1900 زخم پلے چاک چاک پر, زینب نگار حسین طرفدار خاک پر. جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین پشتے فرش سے زمین پہ آ رہے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ جب حسین دائیں جانے گرنا چاہتے ہیں, ابن اشعث ایسا نیزہ مارتا ہے, حسین بائیں جانے گرنا چاہتے ہیں, سنان نیزہ مارتا ہے, حسین پشتے فرش سے جھوم رہے ہیں. اللہ اللہ. اتنے میں کسی نے ایک ایسا نیزہ مارا جو آ کے میرے مولا کے سینے میں لگا. اب میرے مولا کو سنبھلا نہ گیا, میرا مولا پشتے فرش سے زمین پہ آیا. نہیں زمین پہ نہیں, میرا مولا زیارت ناہیہ میں کہتا ہے سلام ہو شک مظلوم پر جس کا لاشا نذیر حسین کا لاشا ہے. اللہ اللہ. لیجیے اب کون ہے جو حسین کی سنانی لے کر آئے. اللہ اللہ. حسین تیروں پر معلق ہے, حسین کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے. لیجیے بڑھ بڑھ کے بوسہ لیجیے. یقیناً یہ وہ تابوت ہے جو آپ کی مرادوں کو برلائے گا. ہاں مرادوں کو برلانے کا وقت یہی ہے جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو. تابوت پکڑ کے ضرور منتیں مانگیے گا, ضرور یہ دعا کریے گا, آقا ہم تو نہ تھے مگر ہمیں کربلا ضرور دکھا دو. اے مولا ہماری سزا کو قبول کر لو. یہ حسین غریب کا تعلق ہے, بڑھ بڑھ کے بوسہ لیجیے. مگر اتنا یاد رہے کہ یہ بدن تیروں سے چھلی ہے, یہ بدن زخموں سے چھلی ہے. اب کوئی نہیں ہے جو حسین کی سنانی در خیمہ پلا. یہی وہ ذوالجنا ہے جس نے اپنی پیشانی ارے خون حسین میں تر کی در خیمہ پہ آیا. اے سکینہ اے زینب. اللہ وقت قیامت برپا ہو گئی. ذوالجنا کا آنا تھا, بھاگے کٹی ہوئی ہے, گردن جھکی ہوئی ہے. سکینہ سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا. سکینہ ذوالجنا سے لپٹ گئی, کہتی ہے ذوالجنا میں جانتی ہوں میرا بابا مارا گیا, اتنا بتا دے ہم سکھیا بھی ہم کو دلا کشانا. یہ ذوالجنا جب میرا